بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ مسئلہ چل رہا تھا طلاق ثلاثہ کا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ تین طلاق دو تو تین ہوتی ہیں، خواہ تین کے لفظ کے ساتھ ہوں، الگ الگ ہوں، ایک مجلس ہو، کئی مجالس ہوں، تین طلاق بہرحال تین ہی ہوتی ہیں۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ تین طلاق دو تو تین نہیں بلکہ تین طلاق دو تو ایک ہوتی ہے، اور اس پر میں آپ کی خدمت میں وضاحت کر چکا ہوں کہ غیر مقلدین تین طلاق کو ایک اس وقت شمار کرتے ہیں جب تین طلاق تین کے لفظ سے دیں یا تین طلاق ایک مجلس میں دیں، اور اگر مجلس بدل جائے، ایک طلاق آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، تو اس طرح وہ بھی تین طلاق کو تین ہی کہتے ہیں، تین طلاق کو ایک نہیں کہتے۔ تین کے لفظ کے ساتھ یا ایک مجلس میں دی جانے والی تین طلاق کے غیر مقلدین کے ہاں ایک شمار ہوتی ہے۔ اس پر غیر مقلدین کی بنیادی طور پہ دو دلیلیں ہیں جو ان کے ہاں بڑی مضبوط شمار ہوتی ہیں، اور نمبر دو، ایک ان کی طرف سے ڈکوسلا پیش کیا جاتا ہے عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ان کی دو دلیلوں کا جواب بھی دیتا ہوں اور ان کے ڈھکوسلے کو بھی صاف کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آدمی علمی طور پر بھی بات کو واضح کرے، اور جو بغیر علمی دلیل کے شبہات عوام میں پیدا کیے جائیں ان شبہات کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ دلیل اور ڈھکوسلے میں فرق کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ضلع گوجرانوالہ میں، بلکہ شہر گوجرانوالہ میں آج بھی تانگے اور گھوڑے بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح باقی جگہوں پہ ٹیکسیاں اور رکشے بہت ہیں، تو گوجرانوالہ شہر میں تانگے گھوڑے کا آج بھی رواج موجود ہے۔ ایک بزرگ کوچوان تانگے پر بیٹھے سواریوں کو لے جا رہے تھے، اور ان کے پیچھے ایک نوجوان آیا جو 1 to 5 پہ بیٹھا ہوا تھا، FSC کا اسٹوڈنٹ۔ اب بابا جی اچانک دائیں طرف اپنے تانگے کو موڑنے لگے تو نوجوان موٹر سائیکل پر تھا، اس نے بڑی مشکل سے بریک مارا اور اپنے موٹر سائیکل کو روک لیا، اور ایکسیڈنٹ سے تو بچ گیا۔ اس نے بڑے غصے سے بابا جی سے کہا، بابا جی تسا سجے پاسے مڑنا سی تے ہاتھ دا اشارہ جا دیں دے، اگر آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا تو ہاتھ کا اشارہ دیتے، میں موٹر سائیکل سنبھال لیتا، اتنی مشکل سے بریک مار کے میں نے موٹر سائیکل روکی ہے۔ بابا جی فرمانے لگے، پتر تینوں 3 گز دا لمبا بانس نہیں دسیا تے 2 فٹ دا حد دس بہنا سی۔ بابا جی فرمانے لگے، یہ جو ہم نے تانگا دائیں طرف مڑا ہے، 3 گز کا لمبا بانس تجھے نظر نہیں آ رہا، تو یہ 2 فٹ کا ہاتھ تجھے نظر آ جانا تھا۔ اب وہ لڑکا بڑا پریشان ہوا اور خاموش کھڑا ہوا ہے۔ اب دیکھو، تانگے کے کوچوان بزرگ بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، یہ لڑکا جوان بھی ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن بابا جی کی بات کا جواب نہیں دے سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا جی نے دلیل پیش نہیں فرمائی بلکہ نوجوان کو ڈکوسلا مارا تھا۔ اسی طرح غیر مقلدین دلائل سے عاجز ہو جائے تو پھر ڈکوسلے مارتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری اس دلیل کا کوئی شیخ الحدیث جواب نہیں دے سکتا۔ بھئی شیخ الحدیث تو حدیث کا جواب دے گا یا شیخ الحدیث ڈکوسلے کا جواب دے گا؟ تو ان کے جوابات وہی دے سکتا ہے کہ جس کا عوامی مزاج ہو، ورنہ ان کے ڈکوسلے ہوتے بہت خطرناک ہیں۔ تو ایک دلیل ہے اور ایک ڈکوسلا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ کالج کا نوجوان تھا جو بابا جی کے ڈکوسلے کا جواب نہ دے سکا۔ اگر کسی دیوبندی مدرسے کا درویش ہوتا تو بابا جی کے ڈکوسلے کا جواب بھی دے دیتا۔ اگر دیوبندی مدرسے کا طالب علم ہوتا تو پھر بابا جی کے ڈکوسلے کا بھی جواب دے دیتا۔ اس کا بڑا آسان سا جواب یہ تھا کہ بابا جی اصل میں تو 3 گز کا لمبا بانس ہی موڑنا ہوتا ہے، لیکن 3 گز کے لمبے بانس کو موڑنے سے پہلے 2 فٹ کا ہاتھ دے کر اشارہ کر دیتے ہیں کہ اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو، ہمارا 3 گز کا بانس مڑنے لگا ہے۔ یہ جو 2 فٹ کا ہاتھ نکالتے ہیں، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اپنا موٹر سائیکل سنبھال لو، کیونکہ ہمارا 3 گز کا بانس مڑنے والا ہے۔ جب 3 گز کا بانس ہی آپ نے موڑ دیا ہے، اب اشارہ آپ نے کس سے دینا ہے بچنے کے لیے؟
تو جواب تو دیا جا سکتا تھا نا۔ اس لیے غیر مقلد دیوبندی مدرسے کے طالب علم کو گمراہ نہیں کرتے، بلکہ کالج کے لڑکے کو جا کر خراب کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہاں سے جواب مل جائے گا اور وہاں سے جواب نہیں ملے گا۔ عموماً غیر مقلدین مرزائیت اور رافضیت اور دیگر ملحدین اہل بدعت کی زد میں آنے والے کالج کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، مدارس کے طلباء نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ ذہن نشین فرما لیں۔ میں یہ بات اپنے مدرسے میں بیٹھ کر نہیں، کالج کے لڑکوں کے درمیان کہا کرتا ہوں کہ مدرسے کا فاسق سے فاسق طالب علم کالج کے ولی سے ولی اسٹوڈنٹ سے افضل ہوتا ہے۔ مدرسے کا فاسق سے فاسق طالب علم کالج کے ولی سے ولی اسٹوڈنٹ سے افضل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضیلت کا اصل مدار عمل پر نہیں بلکہ عقائد پر ہے۔ کالج کے لڑکے کے اعمال جتنے بھی اچھے ہوں، عقائد کے بارے میں شبہ ہی رہتا ہے، اور مدرسے کے طالب علم کے اعمال جتنے بھی کمزور ہوں، اس کے عقائد بڑے پکے ہوتے ہیں۔ تو ولایت کا مدار شریعت میں اصل عقائد پر ہے، اور عوام میں ولایت کا مدار اعمال پر ہے۔ اور ہمیں تعجب اس وقت ہوتا ہے جب مولویوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ مولوی کے یہاں ولایت کا مدار عقیدہ نہ ہو بلکہ ولایت کا مدار عمل بن جائے۔ یہ میں بات کیوں کہتا ہوں؟ مجھے بس اوقات معاشرے میں گھومنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض حضرات فرما دیتے ہیں فلاں بندہ ہے تو مماتی لیکن ہے بڑا نیک، ہے تو مماتی لیکن ہے بڑا نیک، ہے تو پنج پیری لیکن ہے بہت نیک، فلاں آدمی ہے تو غیر مقلد، ہمارا اختلاف ٹھیک ہے لیکن بندہ بڑا نیک ہے۔ کہ سمجھ نہیں آ رہی، جب عقیدے اس کے فساد ہیں، عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر نیکی کیسے ہے؟ تو ولایت کی بنیاد اعمال ہے یا ولایت کی بنیاد عقائد ہے؟ ولایت کے لیے عقائد اور اعمال دونوں ضروری ہیں، لیکن ولایت کا اصل مدار عقائد پر ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، آمنوا کا معنی عقائد ہے یا مسائل ہیں؟ بولتے جاؤ نا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ نہیں فرمایا والذین فسقوا اولیاءہم الطاغوت۔ تو معلوم ہوا کہ ولایت کا اصل مدار عقائد پر ہے۔ اگر عقائد کمزور ہوئے اور اعمال ٹھیک بھی ہوئے تو فیصلہ خداوندی ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ عقیدہ خراب ہو گیا تو عمل قبول ہی نہیں ہونے، تو عمل کی قبولیت کے لیے عقیدہ بنیادی چیز ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18، 19 اور 20، ان 3 آیات کو دیکھیں۔ ان آیات میں اللہ نے قبولیت اعمال کی 3 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کتنی پیاری آیت ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، آیات تو ساری پیاری ہیں لیکن بعض آیات اصول کے درجے میں ہوتی ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ نیت ٹھیک ہو، وَسَعَى سَعْيَهَا عمل ٹھیک ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ عقیدہ ٹھیک ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ ایسے آدمی کے اعمال پر اجر تو دیں گے، لیکن یہاں اجر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ اللہ ایسے آدمی کے اعمال کی قدر فرمائیں گے۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو، اور نمبر 3 نیت ٹھیک ہو۔ اب آدمی کہتا ہے کہ ہوا مومن تو بالکل آخر میں ہے، تو معلوم ہوتا ہے عقیدے کی باری بعد میں۔ ہم نے کہا نہیں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، یہ من اراد الآخرہ ہوا ضمیر ذوالحال ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ حال ہے، اور ذوالحال اور حال کا زمانہ الگ نہیں ہوتا بلکہ فعل اور حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جاءنی زید وہو راکب، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ زید آیا پہلے ہے اور سوار بعد میں ہے۔ مجیت اور رکوب اکٹھے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ مجیت پہلے ہو اور رکوب بعد میں ہو۔ من اراد الآخرۃ وسعی سعیہ وہو مؤمن، اس کا معنی یہ نہیں ہے ارادہ پہلے ہو عمل بعد میں ہو اور ایمان اس کے بعد میں ہو، یہ ارادہ عمل اور سعی اور ایمان اکٹھا ہونا ہے۔ تو قبولیت اعمال کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو،
نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو، اور نمبر 3 آدمی کی نیت بھی ٹھیک ہو، پھر عمل قبول ہوتا ہے۔ یہ عمل سنت کے مطابق ہم نے کہاں سے نکالا ہے؟ وصالحہ سایہ، سا فعل ہے اور سایہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق جب فعل کے بعد آتا ہے تو اس کے کچھ فوائد ہوتے ہیں۔ بس اوقات ہوتا ہے نو کے لیے، بس اوقات ہوتا ہے تاکید کے لیے، تو خاص کوئی چیز بتانی ہو تو بعد میں اسی فعل کا مصدر لے آتے ہیں، اس میں خاص مقصد بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر سعی قابل قبول نہیں، بلکہ ایسی کوشش جو کوشش کے مطابق ہو، وصالح سایہ، جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش ہو، اور اسے کہتے ہیں عمل مسنون۔ خیر میں بات صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ تقوی اور ولایت کا مدار اصل عقائد ہے اور بعد میں مسائل، اور مدرسے کا فاسق سے فاسق لڑکا بھی ہو، اس کا عقیدہ کالج کے ولی سے ولی اسٹوڈنٹ سے مضبوط ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ، کالج کے لڑکے کے گمراہ ہونے کے ہر وقت چانس موجود ہوتے ہیں، اور مدرسے کے لڑکے کے گمراہ ہونے کے چانس ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسے کا طالب علم 8 سال 10 سال درسگاہ میں بیٹھ کے اپنے مسلک پر اپنے استاد سے دلائل سنتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ لکھتا نہیں اور یاد نہیں کرتا، اور کالج کے لڑکے نے اپنے مسلک پر دلائل سنے ہی نہیں ہوتے۔ جب کالج کے لڑکے کو مخالف فریق کر آپ دلیل دے تو کالج لڑکا مذہب بدل دیتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے کہ ہمارے مذہب پر دلیل ہی نہیں اور ان کے پاس دلائل بہت ہے۔ اور مدرسے کا لڑکا اگر اس کو کوئی مخالف دلائل دے تو اس کے بعد دلیل کا جواب نہ ہو اور اپنے مسلک پر دلیل بھی نہ ہو تو مسلک بدلتا نہیں ہے۔ اس سے پوچھو جب تیرے مذہب پر تیرے پاس دلیل ہی نہیں ہے تو مذہب بدلتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے اگرچہ اس مسئلے پر اس مسئلے پر دلیل موجود ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے، اس مسئلے پر دلیل موجود ہے مگر مجھے یاد نہیں۔ اب دیکھیں جو طلبہ دورہ تحقیق المسائل میں آئے ہیں، جو ہم دلائل بیان کر رہے ہیں، یہ دلائل آپ کو یاد اگر نہ بھی رہیں، جو مسائل کی تنقیحات ہو رہی ہیں، آپ ان مسائل کی تنقید نہ بھی کر سکیں، اب آپ کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اگر کوئی پوچھے گا اس دلیل کا جواب دو، آپ کو دلیل نہیں آئے گا تو آپ بدل جائیں گے؟ نہیں، آپ نے کہنا بھی ہمارے استاذوں کو آتی ہے لیکن میں لکھ نہیں سکا، استاذوں سے میں نے سنی تھی مگر میں یاد نہیں کر سکا، استادوں نے سمجھائی تھی لیکن میں سمجھ نہیں سکا، میں نالائق ہوں کہ میں مسلک پر دلیل نہیں رکھ سکا، لیکن ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، میں درسگاہ سے سن کر آیا ہوں۔ اب یہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ان دو بنیادوں پر میں کہتا ہوں کہ مدرسے کا فاسق سے فاسق طالب علم کالج کے ولی سے بھی افضل ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور امت کو سمجھانی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو غیر مقلد اپنے مسائل پر دلائل بھی دیتا ہے، اور جب دلائل کی جنگ ہار جائے تو پھر ڈھکوسلے پیش کرتا ہے۔ اگر آپ نے عوام میں کام کرنا ہے، آپ کو دلائل کا جواب بھی آنا چاہیے اور ڈھکوسلے کا جواب بھی آنا چاہیے۔ پہلے ان کی 2 دلیلیں دیکھ لیں۔ ایک دلیل صحیح مسلم میں غیر مقلدین کی سب سے مضبوط دلیل، پہلے اسی کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر بسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدتاً، طلاق الثلاث واحدتاً، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر بسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدتاً۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی خلافت کے 2 سالوں میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیہ انات فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، لوگوں نے اس معاملے میں جلد بازی کی ہے جس معاملے میں ان کے پاس گنجائش موجود تھی، فلو امضیناہ علیہم، تو ہم اس کو ان کے اوپر نافذ نہ کر دیں۔ پھر عمر نے نافذ فرما دیا کہ جب انہوں نے اصل چیز کو چھوڑ کے جلد بازی اختیار کر لی ہے تو ہم وہی فیصلہ کر دیتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرما دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، میں مثال دینے کے لیے سمجھاتا ہوں۔
کہ جیسے ہم کہتے ہیں بھی روزانہ آپ کی چھٹی ہوگی 11 بجے، میں مثال دے رہا ہوں، اب ہم دیکھتے ہیں ابھی 11:15 طلبہ اٹھ جاتے ہیں، تو استاذ کہتا ہے بھی دیکھو ہم تو چاہتے تھے 11 بجے تک پڑھائیں، لیکن انہوں نے اگر 11:15 بجے اٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لو ہم فیصلہ ہی کرتے ہیں کہ آئندہ چھٹی ہوگی 11:15 بجے۔ یہ حضرت عمر کے جملے کا مفہوم ہے۔ جب ان کے لیے گنجائش موجود تھی اور انہوں نے گنجائش کو نہیں لیا تو ٹھیک ہے، ہم گنجائش ختم کر دیتے ہیں، نہیں لیتے تو نہ لیں۔ یہ حضرت عمر کے جملے کا مفہوم ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ فلو امزیناہ علیہم فامزاہ علیہم۔ میں اس لیے کہتا ہوں ان عبارات کا ترجمہ ایسا کرنا سیکھو کہ سامع کو بات سمجھ آئے کہ اس عربی عبارت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ غیر مقلد ہمیشہ کھپ ڈالتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ میں پورا نام نہیں لے رہا، صرف بتا رہا ہوں، ان کے جملے نقل کر رہا ہوں۔ اب غیر مقلد ہمیشہ شور ڈالے گا کہ قرآن کریم کے بعد سب سے پہلا نمبر بخاری کا ہے، اور 3 طلاق کے مسئلے پر نہ قرآن پیش کرے گا جس کا پہلا نمبر ہے، نہ بخاری پیش کرے گا جس کا دوسرا نمبر ہے، اب صحیح مسلم پیش کرے گا جس کا تیسرا نمبر ہے۔ جب غیر مقلدین سے طلاق کے مسئلے پر بات ہو، انہیں کہنا بھی پہلے قرآن پیش کریں، اگر نہیں پیش کرتا تو لکھ دے کہ قرآن کریم میں 3 طلاق کے ایک ہونے پر کوئی آیت موجود نہیں، اس کے بعد اب صحیح بخاری شریف پڑھو۔ اگر بخاری شریف نہیں تو پہلے لکھ کے دے کہ صحیح بخاری میں 3 طلاق ایک ہونے پر کوئی حدیث موجود نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں مسلم کی طرف۔ آپ تھوڑا سا ان کو نا جام کریں، تھوڑا سا پکڑیں۔ آپ بڑی جلدی جو ہے نا گنجائش ان کو دے دیتے ہیں، جو گنجائش نہ دیا کریں، ان کو پکڑیں، گرفت کریں، پھر ان کو آگے چلنے دیں تاکہ ان کا عوام کے اندر علمی رعب توڑیں۔ یہ جو جھوٹ بولتا ہے کہ ہمارے پاس ہر مسئلے پر قرآن اور حدیث ہے اور بخاری ہے، یہ رعب ان کا توڑیں۔ جب یہ رفع الیدین کے مسئلے پر بات کرے گا تو آپ سے سب سے پہلے بخاری مانگے گا، اور جب یہ 3 طلاق کے مسئلے پر بیعت کرے گا تو سب سے پہلے آپ کو یہ صحیح مسلم پیش کرے گا۔ اب دیکھو اس کا ضابطہ بدل گیا نا۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں بار بار، اپنے موقف سے 1 انچ کا سوا حصہ بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اسے کو بھی ہم پہلے قرآن پیش کر، نہیں ہے تو لکھ کے دے اس مسئلے پر میرے پاس قرآن نہیں ہے، صحیح بخاری پیش کر، اگر نہیں ہے تو لکھ کے دے اس مسئلے پر ہمارے پاس بخاری موجود نہیں۔ اتنی بات لکھ دے گا تو اس کی 2 شکست تو ویسے ہی ہو جاتی ہے، اب 1/3 باقی ہے، وہ دلائل میں صاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس حدیث کے جواب سماعت فرمائیں۔ جواب نمبر 1، امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات میں سمجھا چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت صدیق اکبر کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مبارکہ کی ابتدائی 2 سال میں یہ پہلے معمول یہ تھا کہ لوگ انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہتے تھے، اور مراد اس سے ہوتا تھا 1 طلاق۔ کیوں؟ انت طالقن کہہ کے طلاق دے دیتے، اور دوسرا انت طالقن سے طلاق دینی مقصود نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو پہلے طلاق کا لفظ بولا اسے پکا کرنا ہوتا تھا، اسے کہتے ہیں تاکید۔ تو اس وقت ان کا ارادہ تاکید کا ہوتا تھا، استئناف کا نہیں ہوتا تھا۔ تاکید استئناف کا معنی میں بتا چکا ہوں، اگر ایک ہی لفظ کو بار بار ذکر کریں اور پہلے والا معنی ہی مراد ہو، اس کا نام تاکید ہے، اور ایک ہی لفظ کو بار بار ذکر کریں اور ہر دفعہ اس لفظ کو ذکر کرنے سے نیا معنی مراد ہو تو اس سے مراد استئناف ہوتا ہے۔ تو اس وقت رواج کیا تھا کہ لوگ یہ 3 مرتبہ جملہ کہتے ہو، ارادہ تاکید کا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہتے تو عام مزاج یہ تھا کہ اس سے مراد تاکید نہیں ہوتا تھا، بلکہ 3 لفظوں سے الگ الگ طلاق مراد ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھیں جب انت طالقن 3 مرتبہ کہنے میں تاکید کی گنجائش موجود تھی تو لوگوں نے تاکید والا معنی بدل کر کے استئناف کا معنی مراد لے لیا ہے، تو ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آئندہ کسی آدمی نے اس لفظ کو 3 بار کہا تو اس سے مراد تاکید نہیں ہوگی بلکہ استئناف ہی ہوگا۔ اس کی وجہ کہ عام ماحول یہ ہے کہ اب اس سے مراد استئناف اور 3 طلاقیں مراد لیتے ہیں۔ عام ماحول یہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی انت طالقن کہہ دے اور عام ماحول کے مطابق اس نے 3 ہی مراد لی ہوں، اور جب بعد میں اپنے گھر کے حالات سامنے آئیں، بچوں کا رونا سمجھ آئے
اور خاندان درمیان میں پڑے تو وہ جھوٹ بول کر کہہ دے گا کہ میرا مقصود 3 طلاقیں نہیں بلکہ میں نے ارادہ تاکید کا کیا تھا۔ اس لیے اگر آدمی نے تاکید کا ارادہ کیا ہو اور اجتناب مراد لے لیں گے تو زیادہ سے زیادہ عورت نکاح سے نکلے گی، حرام کا ارتکاب نہیں ہوگا۔ اور اگر اجتناب کا ارادہ کیا تھا اور اب تاکید مراد لے لے تو اب اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا کہ حرام کا ارتکاب شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قطع نہیں فرما رہے کہ پہلے 3 طلاقیں 1 ہوتی تھی، اب ہم نے 3 طلاق کو 3 شمار کیا ہے، نہیں۔ انت طالقن انت طالقن انت طالقن سے پہلے عرف یہ تھا کہ انت طالقن سے طلاق لے لیتے اور باقی انت طالقن کو بطور تاکید کے کہتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رواج بدل گیا، انت طالقن سے بھی طلاق، انت طالقن سے بھی طلاق، انت طالقن سے بھی طلاق، وہ تاکید کی بجائے عرف استئناف پہ آ گیا۔ تو عمر فرمان لگے چونکہ عموماً اب اس تاکید کی بجائے استئناف مراد لیتے ہیں تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب جو بندہ یہ 3 لفظ کہے گا ہمارا فیصلہ ہے اب تاکید نہیں بلکہ استئناف ہی ہوگا، اس لیے آئندہ سوچ سمجھ کر یہ بات آپ نے کہنی ہے۔ تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ پہلے 3 طلاق 1 ہوتی تھی اور اب 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ یہ ہم مراد کیوں نہیں لیتے؟ اس کی ایک وجہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضور کے دور میں 3 طلاق 1 شمار ہوتی تھی تو یہ اس وقت بات ہے جب آدمی انت طالقن انت طالقن انت طالقن کے، یہ جو حدیث ہے، اگر کوئی انت طالقن ثلاثہ کہے 3 کے عدد کے ساتھ 3 طلاق دے تو پھر حضور کے دور میں بھی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ 3 طلاق کو 1 شمار کیا جاتا ہو۔ اگر انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہے اس میں تاکید کا احتمال ہوتا ہے اور 3 کے لفظوں کو 1 شمار کر لیں، لیکن اگر کوئی انت طالقن ثلاثہ کہے تو یہ 3 طلاق ہے تو کوئی ایک ایسی روایت نہیں ملتی کہ حضور کو دور میں اس کو 1 شمار کیا جاتا ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اگر اس کا معنی یہ لیں کہ حضور کے دور میں 3 1 شمار ہوتی تھی تو پھر اگر کوئی آدمی یہ کہتا انت طالقن ثلاثہ تو پھر بھی 1 شمار ہوتی نا، حالانکہ اس کو کبھی بھی 1 شمار نہیں کیا۔ تو معلوم ہے اس کا معنی وہ نہیں جو غیر مقلد سمجھے ہیں بلکہ اس کا معنی وہ جو محدثین سمجھے ہیں۔ جواب نمبر 2، یہ جواب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی دیا ہے۔ یہ جواب کیا ہے کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بات فرمائی ہے اس سے طلاق کی تاریخ بیان کرنا مقصود ہے کہ عہد نبوی سے لے کے ابتدائے عہد فاروقی تک لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ 3 طلاق دینے کی بجائے 1 طلاق دیا کرتے تھے۔ نیچے نہ دیکھیں، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، کاپیاں نہ دیکھیں، مسئلہ سمجھ لیں پھر کاپی دیکھنا۔ عہد نبی سے لے کے ابتدائے عہد فاروقی تک لوگوں کا مزاج اور عادت یہ تھی وہ 3 طلاق دینے کی بجائے 1 طلاق دیتے تھے۔ جب دیتے ہی 1 طلاق تھے تو اب اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ 3 طلاق دیتے تو 1 شمار ہوتی، بلکہ عبداللہ بن عباس فرمانا چاہتے ہیں کہ حضور پاک کے دور میں 3 طلاق کی بجائے 1 طلاق دی جاتی تھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ کان طلاق عہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جب اس پہ مثالیں آئیں گی نا تو پھر معنی آپ پر کھلے گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں رواج کیا تھا 3 طلاق کی بجائے 1 طلاق دیتے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں عادت بدل گئی اور لوگوں نے 1 طلاق کی بجائے 3 طلاق دینا شروع کر دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ انات، کہ دیکھو لوگوں نے اس معاملے میں جلد بازی کی ہے جس میں ان کے لیے گنجائش موجود تھی۔ یہ 3 طلاق کی بجائے 1 دیتے، ابھی 2 طلاقوں کا اختیار موجود تھا اور انہوں نے اب 1 طلاق دینے کی بجائے 3 دے دی ہیں، تو جب اپنا اختیار خود ختم کر دیا ہے تو میں 3 کو 1 کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس لیے جب 3 کی بجائے 1 دیتے تھے اس وقت 1 طلاق ہی شمار ہوتی تھی، اب 1 کی بجائے 3 دینی شروع کر دی ہیں، اب ہم 3 کو 3 ہی شمار کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پہلے لوگ 3 طلاق کی بجائے 1 دیتے تو کیا شمار کرنا تھا؟ 1۔ اب 1 کی بجائے 3 دیتے ہیں تو کتنی شمار کریں گے؟ 3۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ نہیں بتا رہے کہ حضور کے دور میں مسئلہ اور تھا، حضرت عمر کے دور میں مسئلہ اور ہے۔ غیر مقلد یہ معنی پیش کرتے ہیں
اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ کے فیصلے کو منسوخ کر دیا علیہ باللہ۔ اور عوام کو سمجھانا کتنا آسان ہے، حضرت عمر کون سے نبی ہیں، ان سے کون سی غلطی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر کون ہوتے ہیں؟ حضور کا فیصلہ بدلنے والے۔ جب ایسی باتیں کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل میں قدورت و نفرت پیدا ہوگی یا نہیں؟ کہ جب حضور کے دور میں 3 طلاق 3 ہیں، حضرت صدیق کے دور میں 3 طلاق 3 ہیں، تو عمر کون ہوتے ہیں فیصلہ بدلنے والے؟ حضرت عمر نے یہ فیصلہ بدل کے غلطی کی ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے۔ اب جتنے فتوے آپ سرزد کریں گے، عوام اس کو بڑی آرام سے قبول کر لیں گے۔ اب عوام سے پوچھو بھائی عمر کا فیصلہ تو حضور بدل سکتے ہیں، حضور کا فیصلہ تو عمر نہیں بدل سکتے نا۔ لوگوں نے کہنا بات ٹھیک ہے۔ اس لیے اب بات آپ سمجھائیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضور پاک کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں، عہد فاروقی کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق کی بجائے 1 طلاق دی جاتی تھی، اور ان کے دور میں 1 طلاق کی بجائے 3 دی جانے لگیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ان کے لیے گنجائش موجود تھی، 3 کی بجائے 1 دیتے تاکہ 2 کی گنجائش رہ جاتی۔ انہوں نے اپنی گنجائش ختم کر کے 1 کی بجائے 3 دے دی ہے۔ اب عمر گنجائش نہیں نکال سکتا، لہذا 3 کو ہم 3 ہی شمار کریں گے۔ مطلب سمجھ آ گیا؟ اور اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثالیں دی ہیں وہ بڑی قابل دید ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی نظیر قرآن میں بھی ہے اور اس کی نظیر حدیث مبارک میں بھی ہے۔ آپ مجھے دیکھیں، یعنی آپ سے کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، فائل تو آپ کے پاس موجود ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کی قرآن میں مثال کیا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، سورہ 7 آیت نمبر 5۔ مشرکین مکہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ۔ اب ذرا وہ لفظ دیکھیں، کان طلاق العہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ۔ لفظ مل گئے نا؟ قرآن کریم میں کیا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، اور حدیث میں کیا ہے؟ طلاق الثلاث واحدۃ۔ اس میں ہے کہ آلہہ کو الہ بنا دیا، اور اس میں ہے کہ 3 طلاق کو 1 کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب حضرت فرماتے ہیں مشرکین کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کئی خدا مانتے تھے اور اب ایک خدا مانتے ہیں۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ ٹوپی والے کو اٹھاؤ۔ سبق کے دوران نیند کا آ جانا یہ عیب نہیں ہے، یہ پڑھانے والے کی خوبی ہے۔ سبق کے دوران طالب علم کا سو جانا اور بیان کے دوران سامع کا سو جانا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ بیان کرنے والے کی خوبی ہے۔ اگر آپ کو نیند آئے تو اس کا معنی ہے کہ میں بہت اچھا بیان کر رہا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں علم کے ساتھ خانقاہ سے بھی تعلق جوڑو۔ ہمارے شیخ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر بیان کے دوران کوئی بندہ سو جائے تو ڈانٹا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے۔ بچہ گلی میں کرکٹ کھیلے تو نہیں سوتا، ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا ہے۔ اور ماں کبھی بھی نہیں ڈانٹتی، کیوں؟ ماں سمجھتی ہے کہ کرکٹ میں سکون نہیں، میری گود میں سکون ہے۔ کبھی ماں ڈانٹتی ہے؟ تو جب یہ بندہ ڈانٹے اوہ تجھے نیند آ رہی ہے تو ڈانٹنا نہیں چاہیے، سمجھیں کہ میری علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے، اس کو کرکٹ کھیلتے سکون نہیں آیا، میرے بیان میں سکون آ گیا ہے۔ تو جب سکون آئے تو بندہ سوتا ہے کہ نہیں سوتا؟ تو یہ عیب ہے، تو پھر آپ کیوں ڈانٹ دیں؟ میں حضرت کی خانقاہ میں گیا تو میں نے کہا حضرت آپ بہت بڑے ہیں اور میں بہت چھوٹا ہوں، اور بڑوں کی بات پہ چھوٹے حاشیے چڑھا دیا کرتے ہیں، میں نے آپ کے جملے پر حاشیے چڑھایا ہے، اگر اجازت تو سناؤں؟ فرمان لگے سناؤ۔ میں نے کہا ماں کی گود میں آ کر بچہ سوئے تو ماں ڈانٹتی نہیں ہے، ہاں البتہ ماں ایک جملہ کہتی ہے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، دودھ پی لو پھر سو جانا، دودھ پی لو پھر سو جاؤ۔ میرے بیان میں کوئی سو جائے تو میں ڈانٹتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں بھی اٹھ جاؤ، دودھ پی لو اور پھر سو جانا۔ اور علم اور دودھ کی مثال قرآن اور حدیث میں ہے، ان میں یکسانیت کتنی ہے؟ اگر علم چاہیے تو رب زدنی علما، اور دودھ چاہیے تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے دودھ پیا تو اس کی تعبیر اللہ اس کو علم دیں گے۔ تو میں نے کہا جی میں یہ ڈانٹتا تو نہیں ہوں، میں کہتا ہوں بھی اٹھ جاؤ تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جانا۔ اور ہمارا دودھ خالص دیہاتی دودھ ہے، ہمارا دودھ
خالص دیہاتی دودھ ہے، کیا مطلب؟ ہمارا علم، اگلی باتیں خود کر لیا کرو نا، کچھ تم بھی بولنا سیکھو۔ ہمارا دودھ خالص دودھ ہے، کیا مطلب؟ ہمارے مسائل خالص مسائل ہیں، ملاوٹ والے مسائل نہیں۔ اور جس آدمی نے خالص دودھ کبھی نہ پیا ہو، پہلی بار خالص دودھ پیے تو اس کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے۔ اور جس آدمی نے خالص مسائل کبھی نہ سنے ہوں، پہلی بار سنے تو اس کی زبان میں بڑ بڑ ہوتی ہے، اس کی زبان میں بڑ بڑ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا میرے بیان کے بعد کوئی بندہ خسر پسر کرے نا تو آپ سمجھنا یہ مریض ہے، اس بیچارے نے پہلی بار خالص مسئلہ سنا ہے۔ اور جس آدمی کا معدہ خالص دودھ قبول نہ کرے، اس کو تھوڑا تھوڑا دودھ پلاتے رہو، آہستہ آہستہ معدہ قبول کر لے گا۔ اور جو ہمارے خالص مسائل قبول نہ کرے، اس کو آدھی آدھی کیسر سناتے رہو، انشاءاللہ سننے کا عادی بن جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھو آپ پوری تقریر عوام میں کرو، کوئی بندہ ناراض ہوگا؟ ہمیں بیان کرنا ہی نہیں آتا، خبیث کہے گا، شرم نہیں آتی، میں سبق پڑھا رہا ہوں تو سو رہا ہے، آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اتنی دور سرگودا سفر کر کے تمہارے پاس مانسیر آیا ہوں اور تم سوئے پڑے ہو، قدر ہی نہیں ہے ہماری، قدر ہی نہیں ہے۔ اشتہار بھی چھاپے ہیں، 15,000 روپیہ بھی دیا ہے، دیسی مرغا بھی کھلایا ہے، قدر ہی نہیں ہے ہماری۔ اور آپ کی قدر کیا کرے پھر؟ اپنی گاڑی پر کاغان جاتے نا سیر کرنے کے لیے، سمجھ جاتی قدر کسی آتی ہے۔ لوگ سیر بھی کراتے ہیں، وہ آپ کی موویاں بھی بنا رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں، کرائے بھی دے رہے ہیں، سر پہ مالشیں بھی ہو رہی ہیں، پاؤں ٹانگیں دبائی جا رہی ہیں، اب بھی ہم کہتے ہیں قدر ہی نہیں ہماری۔ اللہ پاک نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے آپ کو صرف اٹھایا نہیں ہے، آپ کو جلسے کے دوران اٹھانے کا سلیقہ بتایا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا نا، میں پوری کوشش اس بات کرتا ہوں کہ آپ کو بیان کرنا آ جائے، عوام کو ملانا آ جائے، اپنی بات لوگوں کو سمجھانا آ جائے۔ اس انداز میں آپ بات کریں، لوگ سارے اٹھ جائیں گے۔ پھر میں کہتا ہوں بھی اگر بیان کے دوران کو سویا ہو تو خیال رکھنا، ذرا ان سے کہو بھی تھوڑا سا دودھ پی لیں۔ اب بندہ کہتا ہے بھائی تھوڑا سا دودھ پی لو، مولانا صاحب دودھ پلا رہے ہیں۔ پھر ساتھ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ہم مریض دیکھ کر دودھ پلاتے ہیں، کسی مریض کو ٹھنڈا دودھ، کسی مریض کو گرم دودھ۔ اس لیے ہر شہر میں ہمارا جلسہ ایک نہیں ہوتا کہ ہمارا جلسہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کہیں جلسہ گرم ہوتا ہے۔ جب گرم بیان ہو تو سمجھ لیں کہ یہاں کے مریض کو گرم دودھ کی ضرورت تھی، اس لیے آج مولانا صاحب زبردست دودھ پلا رہے۔ اور جب ٹھنڈا دودھ ہو تو پھر یہ نہیں کہنا کہ مولانا صاحب آج بدل گئے ہیں، سمجھنا کہ یہاں کا مریض ایسا ہے جو گرم دودھ کا متحمل نہیں تھا، اس کو برف ڈال کے مولانا صاحب نے پلایا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ برف کے ساتھ روح فضا بھی ملانا پڑتا ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، جب ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کام کرنے کا، میں نے کہا عجیب بات ہے، ایک آدمی پیدا دیہات میں ہوا ہے، پڑھا کراچی میں ہے اور کام دنیا میں کرتا ہے، اس کو دنیا کا نہیں پتہ تو دنیا کا پتہ ہوگا کیسے؟ بتائیں۔ یعنی ہم نے تو سارے ماحول دیکھے ہیں، پیدائش دیہات کی ہے، تعلیم کراچی کی ہے اور کام پوری دنیا کا ہے۔ اب مجھے ماحول کا نہیں پتہ تو پھر ماحول آپ سمجھائیں گے کس کو؟ مجھے بہت تعجب ہے جب لوگ کہتے ہیں اس کو کیا پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، اس کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کبھی دیہات میں آیا ہی نہیں، وہ دیہات کے ماحول کو سمجھ سکتا ہے؟ ایک دیہات والا شہر میں گیا ہی نہیں، شہر کے ماحول کو سمجھ سکتا ہے؟ اور جو رہتا دیہات میں ہو، پڑھتا شہر میں ہو، اس کو دونوں ماحول کا پتہ ہے اور کام دنیا میں کرتا ہو، اگر اس کو ورلڈ لیول کے مزاج کا نہیں پتہ تو پتہ کس کو ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ ہمارا لباس سادہ ہے، ہمارے کپڑے پرانی طرز کے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماڈرن دور میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انشاءاللہ چھوڑیں گے بھی نہیں۔ انشاءاللہ آپ چھوڑ دیں گے؟ بلند آواز سے چھوڑ دو گے؟ سیدھے سادھے لباس میں کام کرو، اللہ پذیرائی دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پذیرائی تب ملتی ہے کہ ٹوپی چمکیلی ہو، یہ کپڑے بھڑکیلے ہوں، اس طرح تھوڑی پذیرائی ملتی ہے۔ پذیرائی ملنے کے لیے آدمی کا علم پختہ ہونا چاہیے، دلائل مضبوط ہونے چاہیے، تقوی کی طاقت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کیسے قبولیت آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ علامہ کشمیری کی مثالیں سمجھیں۔ قرآن کریم میں ہے اجعل الآلہۃ الہا، اب بتاؤ مشرکین کا یہ ذہن تھا کہ پہلے حضور کئی خدا مانتے تھے، اب ایک مانتے ہیں؟ نہ، انہوں نے کہا یہ کیسا نبی ہے، اس نے کئی خداؤں کی بجائے ایک کو خدا بنا لیا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ کان طلاق اولاد رسول اللہ و ابی بکر و سنۃ من خلافت عمر طلاق ثلاث واحدۃ، لوگ 3 طلاق کی بجائے ایک دیتے تھے، تو مشرکین نے کہا یہ کیسا نبی ہے، کئی خدا کی بجائے ایک بنایا ہوا ہے۔ جس کا معنی یہ نہیں تھا کہ کئی خداؤں کو ایک خدا بنا لیا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کئی خداؤں کے بجائے ایک خدا کو مان لیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور حدیث مبارک ہے
سنن ابن ماجہ باب الانتفاع بالعلم والعمل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جس آدمی نے اپنے سارے غموں کو ایک غم بنا لیا آخرت کا غم، اللہ اس کے دنیا کے غموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے کئی غم تھے اب ایک غم لے لیا، نہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے کئی غموں کو ایک غم بنایا، اس کا مطلب یہ ہے اس نے کئی غم اپنے سر میں بٹھانے کی بجائے ایک غم کو اختیار کر لیا۔ تو 3 طلاقوں کی بجائے 1 طلاق ہوتی تھی، تو اس کا مثال کیا دی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کئی غم اختیار کرنے کی بجائے ایک ہی غم اختیار کر لے تو اللہ دنیا کے غموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ مثال ٹھیک ہے غلط ہے؟ علامہ کشمیری نے مثال دی ہے، اس کا معنی یہ نہیں تھا وہ 3 طلاق دیتے ایک شمار ہوتی، اس وقت کا مزاج یہ تھا کہ 3 طلاق کی بجائے 1 دیتے تھے۔ از عمر کے دور میں ان کا مزاج بدل گیا، عادت بدل گئی، اب 1 طلاق کی بجائے لوگ 3 دیتے، تو جب 3 کی بجائے 1 دیتے تو 1 شمار ہوتی، اور اب 1 کی بجائے 3 دیتے ہیں تو اب حضرت عمر فرماتا ہے جب انہیں خود جلد بازی کی ہے تو میں اب 3 کو 1 کیسے کہہ سکتا ہوں؟ 1 دیتے تو میں 1 کا فیصلہ کرتا، اب یہ 3 دیتے ہیں تو میں 3 کا فیصلہ کروں گا۔ جواب سمجھ آ گیا؟ تیسرا جواب سمجھیں، کسی بھی حدیث کا صحیح مطلب بیان کرنے کے لیے اس حدیث کے سارے متن اور ساری سندیں سامنے رکھنا ضروری ہے، ورنہ حدیث کا صحیح معنی بیان کیا جا نہیں سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ الجامع اخلاق راوی میں ہے، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہم والحدیث یفسر بعضها بعضا، کہ جب تک آپ حدیث کی ساری سندیں، سارے متن، طرق حدیث سارے اکٹھے نہیں کریں گے اس وقت تک حدیث کا معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ حدیث ایک دوسری حدیث کے لیے شارح بن جاتی ہے اور ایک حدیث دوسری حدیث کا معنی کھول دیتی ہے۔ اب ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور ایک ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کان الرجل اذا طلق امرأتہ ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وصدر من امارات عمر۔ یہ عورت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عورت وہ ہے کہ جس کے ساتھ خامد نے ہم بستری کر لی ہو، اور ایک عورت وہ ہے کہ جس کے ساتھ خامد نے ہم بستری نہ کی ہو۔ جس عورت کے ساتھ شوہر ہم بستری کر لے اسے کہتے ہیں مدخولہ، اور جس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے اسے کہتے ہیں غیر مدخولہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر کے دور میں اور عمر کے ابتدائی خلافت کے دور میں غیر مدخولہ کو طلاق اس طرح دیتے انت طالقن، انت کیا کہتے؟ انت طالقن، طلاق یوں دیتے اگر کوئی بندہ طلاق دیتا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، اگر جس عورت کا ہم بستری نہیں کی اس کو 3 مرتبہ کہہ دیتے تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، تو 1 طلاق شمار ہوتی۔ کیوں؟ جس عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو اس کی عدت نہیں ہے۔ انت طالقن کہا، وہ عورت نکاح سے نکل گئی، عدت ہے ہی نہیں، اور دوبارہ جب انت طالقن کہا تو عورت نکاح میں تھی نہیں، جب تیسری بار انت طالقن کہا تو عورت نکاح میں تھی نہیں، تو جب غیر مدخولہ کو 3 بار انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہیں گے تو 1 طلاق ہوگی، 2 ہوگی یا 3 ہوگی؟ کیوں؟ جب 1 طلاق دی نکاح میں تھی، اور جب 1 مرتبہ طلاق دے دی اب یہ عورت ایسی ہے جیسے سڑک پہ گزرتی عورت کو آپ کہہ دیں تجھے 10 طلاقیں ہیں، اس کو 1 طلاق بھی نہیں ہونی۔ تو جب یہ نکاح سے نکل گئی، عدت کے اندر نہیں، اب باقی 2 انت طالقن فضول ہے، اور 1 مرتبہ انت طالقن سے طلاق واقع ہو گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے غیر مدخول بہا عورت کو طلاق دینے کے لفظ بدل دیے اور اس کو کہتے ہیں انت طالقن ثلاثہ، انت طالقن ثلاثہ۔ تو جب انت طالقن ثلاثہ کہیں گے اب 3 ہو گئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غیر مدخولہ کو
انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہا، ایک طلاق ہو گئی اور اب دو کی گنجائشیں موجود ہیں۔ گنجائشیں کیسے موجود ہیں؟ اس سے دوبارہ نکاح کر لیں، اب دوبارہ کتنی طلاقوں کا حق رہ گیا ہے؟ دو کا رہ گیا نا۔ تو جب غیر مدخول بہا کو انت طالقن ثلاثاً کہہ دیا تو ساری گنجائشیں ختم ہو گئیں۔ وہ چونکہ انت طالقن کہتے تھے اس لیے ایک طلاق ہوتی اور باقی دو طلاقیں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ عورت نکاح سے نکل چکی، عدت ختم ہو گئی۔ اور اب ہمارے دور میں سیدھا جس سے ہم بستری نہیں کی کہتے ہیں تجھے 3 طلاق ہے، اب اس کو 3 طلاق ہی ہوگی، اب اس کو 1 طلاق نہیں ہوگی۔ تو پہلے طلاق دینے کا طریقہ یہ تھا، غیر مدخول بہا کو انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہتے تو 1 طلاق ہوتی، اور اب غیر مدخول بہا کو انت طالقن ثلاثہ کہتے ہیں، اب 1 طلاق نہیں ہوگی بلکہ 3 طلاق ہوگی۔ تو یہ حضرت عمر نے جو بات فرمائی ہے یہ عام عورت کے لیے نہیں بلکہ اس عورت کے لیے ہے کہ جو غیر مدخول بہا ہو، جس سے شوہر نے ہم بستری نہ کی ہو، تو اس سے عام عورت مراد نہیں بلکہ مخصوص قسم کی عورت مراد ہے۔ کتنے جواب ہو گئے؟ 3۔ جواب نمبر 4، اس حدیث کے متن میں اضطراب ہے۔ متن میں اضطراب کا معنی یہ ہے کوئی راوی اور متن نقل کرتا ہے اور کوئی راوی اور نقل کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں ایک شاگرد طاؤس ہے اور ان کی کچھ شاگرد اور بھی ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگردوں میں سے طاؤس ایک ایسے شاگرد ہیں جو طلاق الثلاث واحدۃ نقل کرتے ہیں، جبکہ باقی شاگرد ابن عباس سے 3 طلاق کو 3 نقل کرتے ہیں۔ تو ایک 3 کو 1 نقل کر رہا ہے اور ایک 3 کو 3 نقل کر رہا ہے۔ تو جب حدیث کے متن میں اضطراب آ گیا، ایک متن کچھ کہتا ہے دوسرا متن کچھ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں متن میں اضطراب آ جانا یہ دلیل ضعف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث سے صحیح کے مقابلے میں غیر مقلد استدلال نہیں کر سکتا۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا جواب اسی کے ساتھ لف کر لیں، ہم کہتے ہیں جب سند میں اضطراب ہے تو یا تو اضطراب کی بنیاد پہ حدیث سے استدلال ہی نہ کرو، اور اگر استدلال کرنا ہے تو ایک طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک شاگرد حضرت طاؤس ہے اور ایک طرف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اور شاگرد بھی ہیں، سعید بن جبیر، مجاہد، عطا، عمر بن دینار۔ تو پھر اگر ابن عباس کی روایت لینی ہی ہے تو پھر ایک شاگرد والی نہ لو بلکہ کئی شاگردوں والی لو۔ ایک سے کئی کے مقابلے میں غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن کئیوں سے ایک کے مقابلے میں غلطی ہو یہ بظاہر خلاف عقل ہے۔ اس لیے یا تو اس کو مضطرب سمجھ کے چھوڑ دو، استدلال میں پیش ہی نہ کرو، اور اگر پیش کرنا بھی ہے تو پھر وہ روایت پیش کرو کہ جس کو نقل کرنے والے ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔ جواب نمبر 5، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اگر روایت کو صحیح مان لیا جائے، اس میں ہم کوئی تعویل بھی نہیں کرتے اور اس کو ضعیف بھی نہیں کہتے، ہم پھر بھی کہتے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ محدثین کیا ضابطہ قواعد فی علوم الحدیث میں علامہ عثمانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ضابطہ یہ ہے عمل الراوی بخلاف روایتہ بعد الروایہ مما ہوا خلاف بیقین یسقط العمل عندنا۔ اگر راوی ایک روایت پیش کرے اور اپنا فتویٰ اس روایت کے خلاف پیش کرے تو روایت معتبر نہیں ہوتی بلکہ اس کا اپنا فتویٰ معتبر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت تو پیش کرتے ہیں کہ 3 طلاق 1 ہوتی تھی، اور عبداللہ بن عباس کا اپنا فتویٰ السنن الکبریٰ جامع المسانید میں موجود ہے کہ 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہے۔ تو جب راوی فتویٰ اپنی مروی کے خلاف دے تو پھر اس کی روایت معتبر نہیں ہوتی بلکہ اس کا فتویٰ معتبر ہوتا ہے۔ آپ ابن عباس کا فتویٰ دیکھ چکے ہیں، ایک آدمی نے 3 طلاق دی، ابن عباس سے مسئلہ پوچھا، ابن عباس نے فرمایا کہ اینطلق احدکم فیرکب الحموقۃ ویقول یا ابن عباس یا ابن عباس یا ابن عباس، پہلے حماقت پہ سوار ہو جاتے ہو اور پھر کہتے ہو ابن عباس مسئلہ بتاؤ، ابن عباس گنجائش نکالو۔ ابن عباس تمہاری کہاں سے گنجائش نکالے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو خدا سے ڈرے اللہ گنجائش نکالتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، تو خدا سے ڈرا نہیں ہے، تو نے اکٹھی 3 طلاقیں دے کے خدا سے تو ڈرا نہیں، اکٹھی 3 طلاق دی ہے۔ اب ابن عباس تیری کوئی گنجائش نہیں نکال سکتا، گنجائش کے دروازے تو نے خود بند کیے۔
ابن عباس کا فتویٰ 3 طلاق کے 3 کا ہے تو پھر یہ روایت ان کی معتبر نہیں۔ جواب نمبر 6، اس روایت میں راوی ہے طاؤوس، اور اس طاؤوس یمانی کے بارے میں سیر اعلام النبلاء اور المعارف کے اندر یہ بات درج ہے کہ یہ راوی شیعہ تھا، یہ راوی شیعہ تھا۔ اور ضابطہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے شرح نخبۃ الفکر میں کہ اگر راوی بدعتی ہو اور فتویٰ روایت اپنے مسلک کے مطابق لائے تو پھر اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ بدعتی راوی اپنے مسلک کے خلاف روایت پیش کرے تو روایت مان لیتے ہیں، اور اپنے حق میں پیش کرے تو پھر نہیں مانتے۔ حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انما ما یقوی بدعتہ فیرد علی المختار، تو یہ راوی شیعہ ہے، لہذا شیعوں کا مذہب یہ ہے کہ 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے، تو شیعہ راوی شیعہ مسلک کے مطابق روایت لائے تو پھر اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی، تو محدثین کے ضابطے کے مطابق یہ روایت قابل قبول نہیں۔ جواب نمبر 7، ہم کہتے ہیں یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے خود فتاوی ثنائیہ میں غیر مقلدین کے علماء، مولانا سنان امرتسری کا فتویٰ ہے اور اس میں فتاوی جات اور مفتیان کے بھی ہیں، فتاوی ثنائیہ میں ہے غیر مقلدین کا اپنا فتویٰ، کہتے ہیں مسلم کی یہ حدیث امام حازن تفسیر ابن جریر ابن کثیر وغیرہ کی تحقیق سے ثابت ہے کہ یہ حدیث بظاہر کتاب سنت صحیحہ اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم اور ائمہ محدثین کے خلاف ہے، لہذا حجت نہیں۔ اس حدیث کو ہم نے کیا ماننا ہے، خود آپ کے بڑے حجت ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ہم بطور الزام کے کہتے ہیں، الزامی جواب سنیں۔ اگر اس حدیث کی بنیاد پہ آپ 3 طلاق کو 1 مانتے ہیں تو پھر صحیح مسلم باب نکاح المتع بالکل اسی طرح کی روایت موجود ہے، آپ پھر متع کی بھی قائل ہو جائیں۔ کیوں؟ حضرت عطا فرماتے ہیں قدمہ جابر بن عبداللہ معتمرا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، فجئناہ فی منزلہ، جہاں وہ ٹھہرے تھے ہم ان کو ملنے کے لیے گئے، فسالہ القوم عن اشیاء، لوگوں نے ان سے بہت سارے مسائل پوچھے، ثم ذکر المتع، پھر ان سے متع کا مسئلہ پوچھا تو جابر رضی اللہ عنہ فرمان لگے نام استمتعنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، حضور کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں ہم متع کرتے رہے، حتیٰ نہا عنہ عمر، یہاں تک کہ عمر نے روک دیا اور منع کر دیا تھا۔ تو بالکل جیسے وہ روایت ہے ویسے ہی یہ روایت ہے کہ حضور کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق 1 شمار ہوتی تھی، عمر نے منع کر دیا اور فرمایا کہ 3 طلاق 3 ہوگی۔ تو پھر اسی طرح کی یہ روایت ہے حضور کے دور میں، صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہما ہم متع کرتے تھے، پھر حضرت عمر نے منع فرما دیا، تو آپ کہہ دو کہ متع کرنا جائز ہے، حضرت عمر نے منع کیا، حضور نے تو اجازت دی تھی۔ تو جو جواب ہم اس روایت کا دیں گے نا، ہم وہی جواب اس روایت کا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا معنی صرف اتنا ہے، معنی ذہن میں رکھ لیں، آپ کو تشویش نہ پڑے، معنی صرف اتنا کہ بعض لوگوں نے متع کیا جس کا علم اللہ کے نبی کو نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں تھا، حضرت عمر کے دور میں متع کیا، اور جو ہی پتہ چلا حضرت عمر نے منع فرما دیا کہ متع کرنا حرام ہے، کسی آدمی کو متع کرنے کی اجازت نہیں۔ تو جب علم میں آئے گا تو منع کریں گے نا، جب کسی کے علم میں نہیں تو منع کیسے کریں گے؟ دلیل نمبر 2، غیر مقلدین کی دوسری دلیل جو ان کا بڑی مضبوط شمار ہوتی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت موجود ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ، بعضوں میں ابو رکانہ ہے، بعضوں میں رکانہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت رکانہ کے بارے میں ہے، حدیث رکانہ اس کو کہتے ہیں، ابو رکانہ راویوں کا وہم ہے، اصل حدیث رکانہ ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی اور دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ جب دوسری عورت سے نکاح کیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے شکایت لگائی، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا رکانہ سے نکاح ہوا ہے لیکن رکانہ شادی کے قابل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کے بچوں کو بلا لیا اور صحابہ کو بلا کر دیکھو یہ اپنے باپ کی طرح ہے، یہ اپنے باپ کی طرح ہے، یہ اپنے باپ کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا کہ دیکھیے صاحب اولاد بندہ ہے اور دوسری عورت سے نکاح کرتا ہے اور یہ کہتی ہے شادی کے قابل نہیں۔
تم ویسے کہہ دو میں اس کے نکاح میں رہنا نہیں چاہتی، لیکن ایسی بات تو نہیں کہنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ اس کو طلاق دے دو، اس کو طلاق دے دو اور اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رجوع کر لو۔ حضرت رکانہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس کو 3 طلاق دے چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا قد علمت، تو میرے علم میں ہے تو نے 3 طلاق دی ہے، فراجعہ تو رجوع کر لے۔ اللہ کے نبی نے 3 طلاق کو 1 قرار دے دیا۔ یہ غیر مقلدین کی سب سے بظاہر مضبوط حدیث مسلم کے بعد شمار ہوتی ہے۔ اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ ہم کہتے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے والے 2 قسم کے آدمی ہیں۔ ایک روایت سنن ابن ماجہ میں ہے اخبرنا ابن جریج، اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی بعض بنی ابی رافع، آگے عن اکرمہ مولا ابن عباس عن ابن عباس قال طلق عبد یزید۔ اب ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ واقعہ بیان کیا ابن جریج نے، اس کو بیان کیا بعض بنی ابی رافع نے۔ کس نے بیان کیا؟ معلوم لوگ نہیں، مجہول ہے، بعض بنی ابی رافع، اور ان کو بیان کیا حضرت اکرمہ نے، ان کو بیان کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حدیث و نافع بن اجیر نمبر 1، نمبر 2 عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ، یہ نقل کرتے ہیں علی بن یزید سے، اور وہ نقل کرتے ہیں یزید بن رکانہ سے۔ خلاصہ کیا ہے؟ باپ کا نام رکانہ اور بیٹے کا نام یزید بن رکانہ۔ اب یزید بن رکانہ حضرت رکانہ کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ نے میری والدہ کو طلاق دی، دوسری عورت سے نکاح کیا۔ جب اس کو طلاق دینے کی نوبت آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے رجوع کر لو۔ میرے والد نے کہا طلقتھا البتہ، میں نے اس کو طلاق بتہ دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رجوع کر لو، اور حضور نے طلاق بتہ کو 1 طلاق شمار فرمایا۔ اب 2 لفظ آگے، ایک روایت آ گئی کہ آپ نے 3 طلاق دی تھی، اور ایک روایت آ گئی آپ نے طلاق بتہ دی تھی۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا 3 طلاق دی تھی یہ کون ہیں؟ اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی بعض بنی ابی رافع، بعض بنی مجہول لوگ ہیں، یہ پتہ ہی نہیں کون ہیں۔ اور جو کہتے ہیں طلاق ثلاثہ نہیں طلاق بتہ دی تھی، یہ حضرت رکانہ کا اپنا بیٹا ہے، یہ رکانہ کا اپنا بیٹا ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں یہ رکانہ کے بیٹے والی بات زیادہ درست ہے کہ 3 طلاق نہیں بلکہ طلاق بتہ دی تھی۔ کیوں؟ ھذا اصح من حدیث ابن جریج ان رکانۃ طلق امرأتہ ثلاثا، یہ جو ابن جریج والی روایت ہے نا کہ انہوں نے 3 طلاق دی تھی، اس سے زیادہ صحیح حدیث کون سی ہے؟ ان کے بیٹے یزید بن رکانہ والی۔ کیوں؟ لأنہم اہل بیتہ وہم اعلم بہ، اس لیے کہ یہ ان کی اولاد ہے اور گھر کے معاملات کو اولاد بہتر جانتی ہے، گھر کے معاملات کو اولاد۔ اب کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی ہے یا 3 طلاق دی ہے، بیٹا کہتا ہے طلاق بتہ دی ہے اور باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاق دی ہے، تو باہر والوں کی بات کا زیادہ اعتبار ہوگا یا بیٹے کی بات کا؟ اس لیے امام ابو داؤد فرماتے ہیں ہم ترجیح اس کو دیتے ہیں کہ 3 طلاق نہیں دی تھی بلکہ طلاق بتہ دی تھی۔ 3 طلاق والی بات غلط ہے، طلاق بتہ والی بات ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ 2 وجہ بیان ہو گئی۔ نمبر 1، 3 طلاق والی روایت کو نقل کرنے والے مجہول ہیں، بعض بنی ابی رافع۔ دوسرا جواب کہ 3 طلاق والی کو روایت کرنے والے باہر کے لوگ ہیں، اور 1 طلاق اور طلاق بتہ کو روایت کرنے والے گھر کے لوگ ہیں۔ اور تیسرا جواب ذہن میں رکھ لیں، ان میں راوی ہے ابن جریج۔ ابن جریج یہ راوی شیعہ بھی تھا اور متع کا شوقین بھی تھا، عام شیعہ نہیں تھا، متع کا شوقین بھی تھا۔ اس لیے اس کی بات کو ان کے خلاف ہو تو مانیں گے، اپنے حق ان کے حق میں تو پھر کبھی بھی ماننے کے لیے تیار ہے، محدثین کا ضابطہ کہ نہیں مانیں گے۔ آگے دلیل نمبر جو 3 پیش کیا یہ وہی دلیل ہے، اب بجائے سنن ابی داؤد کے مسند امام احمد کے اندر ہے، اس کا ایک ہی جو آپ ذہن میں رکھ لیں، اس میں راوی محمد بن اسحاق بن یسار ہے جو شیعہ بھی ہے دجال بھی ہے، اس لیے اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ ان دلائل کے بعد غیر مقلدین کا ڈھکوسلا سماعت فرمائیں۔ غیر مقلدین کا معروف ڈھکوسلا یہ ہے، کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو آپ کہتے ہیں 3 طلاق ہے، اور اگر نکاح کے اگر 3 مرتبہ قبول کرے تو آپ کہتے ہیں 1 نکاح ہے۔
اگر آدمی وقت نکاح بیوی کو 3 بار قبول کرے تو کہتے ہیں کتنے نکاح ہیں؟ 1 نکاح ہے، اور 3 بار طلاق دے تو کہتے ہیں کتنی طلاقیں ہیں؟ جی 3۔ اب کہتے ہیں جب 3 مرتبہ طلاق دینا 3 طلاق ہے تو پھر 3 مرتبہ قبول کرنے میں 3 نکاح ہونے چاہیے، اور اگر 3 مرتبہ قبل تو کہنے میں 1 نکاح ہوتا ہے تو 3 مرتبہ طلق تو کہنے میں بھی 1 طلاق ہونی چاہیے۔ مولویت کی زبان میں کہتے ہیں قیاس مال فارق ہے، مولویت کی زبان میں قیاس مال فارق ہے۔ عوام کو سمجھاتے ہیں کہ نکاح اور طلاق میں فرق ہے، فارق کا معنی سمجھ گئے؟ مولویت کی زبان میں کہیں گے قیاس مال فارق ہے، اور عوام کی زبان میں کہیں گے نکاح اور طلاق میں فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ سمجھیں، نکاح اس وقت ہوگا کہ جب آدمی قبل تو کہے اور عورت اجازت دے، عورت خود کو پیش کرے، عورت یا عورت کا وکیل عورت پیش کرے اور یہ قبل تو کہے، لیکن طلاق کے لیے آدمی کا طلق تو کہنا کافی ہے، عورت کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو نکاح تب ہوگا جب فریقین کی رضامندی ہو، اور طلاق میں فریقین کی رضامندی ضروری نہیں، ایک فریق صرف مرد کہتے تجھے طلاق دی ہے، عورت راضی ہو تب بھی طلاق ہے، عورت راضی نہ ہو تب بھی طلاق۔ نمبر 2، نکاح اس وقت ہوتا ہے جب 2 گواہ موجود ہو، اور طلاق کے لیے 2 گواہوں کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ نمبر 3، نکاح میں اعلان شرط ہے اور طلاق میں اعلان شرط نہیں۔ نمبر 4، نکاح میں خطبہ مسنون ہے اور طلاق میں کوئی خطبہ مسنون نہیں۔ نکاح کے بعد نمبر 5، نکاح کے بعد ولیمہ مسنون ہے اور طلاق کے بعد کسی قسم کی کوئی ایسی سنت موجود نہیں ہے کہ آدمی غم منائے یا خوشی کا اظہار کرے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 5۔ اچھا نمبر 6 سمجھیں، طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے، طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے، اس میں عورت کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، اور اگلی بات سمجھے 7ویں، کہ جس پہ غیر مقلدین کہا دنیا کے سارے لوگ متفق ہیں، وہ بات کون سی ہے؟ کہ نکاح میں تو ایک ہی نکاح ہوتا ہے، لیکن طلاق میں 1 طلاق بھی ہے، 2 طلاق بھی ہیں، اور 3 طلاق بھی ہیں۔ طلاق کے بارے میں تقسیم موجود ہے کہ دیکھیں یہ طلاق ایسی ہے، اتنی بار دے گا تو 1 ہوگی، اتنی بار دے گا تو 2 ہوگی، اتنی بار دے گا تو 1 ہوگی۔ لیکن نکاح کے بارے میں قطع یہ نہیں ہے، اگر نکاح 1 بار قبول کیا تو ایسے ہوگا، 2 بار قبول کیا تو ایسے ہوگا، 3 بار قبول کیا تو ایسے ہوگا۔ طلاق میں تو ہے یہ طلاق احسن ہے، یہ طلاق حسن ہے، یہ طلاق بدی ہے، یہ طلاق بائنہ ہے، یہ طلاق مغلظہ ہے، لیکن نکاح کے اندر کوئی نہیں، یہ نکاح مسنون ہے، یہ مسنون مبارک ہے، ایسی بات کچھ نہیں۔ نکاح 1 بار قبول کرے تب بھی مسنون ہوتا ہے، اور 2 بار قبول کرے تب بھی مسنون ہوتا ہے، اور 3 بار قبول کرے تب بھی مسنون ہوتا ہے۔ اور 8ویں اور آخری بات سمجھیں، نکاح اور طلاق کے بارے میں اچھی طرح سمجھیں۔ ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ 1 مہینے میں نکاح کرے اور اگلے طہر میں پھر نکاح کر لے، اگلے طہر میں پھر نکاح کر لے تو نکاح 3 ہوں گے یا 1 ہوں گے؟ اگر 1 مجلس میں 3 مرتبہ قبل تو گئے تو 1 نکاح۔ آپ نے اس پر قیاس کیا کہ 1 مجلس میں 3 بار طلاق دے تو 1 طلاق۔ ہم کہتے ہیں اگر مجلس بدل کر کئی بار قبول کرے تو پھر 1 نکاح یا کئی؟ وہ کہیں گے جی 1۔ تو ہم نے کہا کئی مجلسوں میں اگر 3 طلاقیں دے تو پھر 1 یا 3؟ پھر وہ بھی کہتے ہیں 3۔ تو ہم نے کہا جب 3 مجلسوں میں 3 بار قبل تو کہے نکاح 1 ہوتا ہے، تو 3 مجلسوں میں 3 بار طلق تو کہے، تو جواب آپ دیں پھر 3 طلاق کیوں ہوتی ہیں، پھر آپ 1 کیوں نہیں مانتے؟ بات سمجھ آ گئی؟ 1 مجلس میں 3 بار طلق تو کہہ دے تو غیر مقلد کہتے ہیں 1 طلاق۔ دلیل کیا ہے؟ 1 مجلس میں 3 بار قبل تو کہہ دے تو 1 نکاح۔ اس پر ہمارا اسی طرح کا سوال یہ ہے، اگر 3 مجلسوں میں 3 بار قبل تو کہہ دے تو کہتے ہیں 1 نکاح۔ ہم کہتے ہیں 3 مجالس میں 3 بار طلق تو کہہ دے، اب طلاقیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں جی 3۔ تو ہم نے کہا 1 مجلس میں 3 مرتبہ قبل تو کہنے سے 1 نکاح۔ اس پر تمہارا اعتراض یہ تھا کہ 3 بار طلق تو کہنے سے 3 طلاقیں کیوں ہیں؟ تو ہمارا سوال یہ ہے اگر 3 مجالس میں آدمی طلق تو کہے تو 3 طلاقیں، تو 3 مجالس میں قبل تو کہے تو پھر 1 نکاح کیوں ہے؟ جو سوال آپ نے ہمارے اوپر کیا، یہ سوال آپ کا ہمارے اوپر، آپ کے اوپر بھی ہے۔
آپ ہمارے سوال کا جواب دیں گے تو ہمارا سوال آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔